فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي. اگلی بات یہ ہے کہ جو زیور آپ عورتوں کے پاس ہوتا ہے آیا اس کی زکوٰۃ بھی دینی ہوتی ہے کہ نہیں دینی ہوتی؟ عورتیں سمجھتی ہیں عورتوں کو بس پہننا آتا ہے، بنوانا آتا ہے، جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے پھر سر کھجاتی ہیں، لو او اسی کیوں دئیے، او تے بندے ہی دین، اچھا پاؤ تسی تے زکاتاں بندے دن دے، پھر انواع بھائی واہ، جب پہنا آپ نے ہے تو زکوٰۃ بھی آپ ہی دیجئے نا۔ اب یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ کون دے گا؟ جس زیور کا مالک عورت خود ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا وہ گھر سے لائی، مہر میں ملا، منہ دکھائی میں ملا، جس زیور کا مالک عورت ہے اس کا زکوٰۃ بھی عورت ہی کی ذمہ داری ہے، وہ خود دے گی۔ اور جو زیور مرد اس کا مالک ہے اس کی زکوٰۃ مرد نے دینی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں کتنا زیور ہے، جو زیور آپ اس کی مالک ہیں اس کی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے۔ ہاں اگر آپ کا خاوند آپ کی طرف سے دے دے بہت اچھی بات ہے، کوئی باپ یا بھائی دے دیں آپ کی طرف سے، کوئی حرج کی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ بہرحال زکوٰۃ ذمہ داری آپ کی ہے، خود دیں یا کسی سے دلوائیں وہ آپ کی مرضی۔ اگر انہوں نے بھی نہ دی اور آپ نے بھی نہ دی تو یاد رکھیں بہت سخت گناہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے یہی زیور جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس زیور کو سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیں گے، شجاع اقرا، بخاری شریف میں حدیث آتی ہے گنجا سانپ ہوگا، گنجا۔ جب سانپ بہت زہریلا ہو جاتا ہے تو گنجا ہو جاتا ہے، اس کے بال اڑ جاتے ہیں، تو وہ پھر اس کو گلے میں لپٹ کر ڈسے گا اور اس عورت سے کہے گا انا کنزک انا مالک، میں ہی تیرا زیور ہوں، میں ہی تیرا مال ہوں جس کی تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تھی۔ اس لیے زیور پہننا تو آسان ہے لیکن اس کی زکوٰۃ بھی دینی ہوگی۔ اب زکوٰۃ کیسے دیں گے یہ سمجھیے۔ دیکھیں عورتوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا ہے، جس کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں اس پر زکوٰۃ بھی نہیں، اور چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی ہے، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی نہیں اس پر زکوٰۃ بھی نہیں۔ یہ مسئلہ کچھ تو آپ نے ٹھیک سنا ہے لیکن پورا ٹھیک نہیں سنا، اب وہ تفصیل سے سمجھ لیجئے۔ تفصیل اس کی یہ ہے، ایک عورت وہ ہے جس کے پاس صرف سونا ہی سونا ہے، نہ چاندی ہے نہ پیسے ہیں، کوئی پیسہ جڑا ہوا نہیں، کوئی اس کے پاس چاندی بھی نہیں، صرف سونا ہے۔ اب اگر وہ سونا 7.5 تولے ہوگا تو زکوٰۃ آئے گی، اگر 7.5 تولے نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ بھی نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری عورت وہ ہے جس کے پاس صرف چاندی ہی چاندی ہے، نہ سونا ہے نہ کوئی پیسے اس نے جوڑے ہوئے ہیں۔ پیسے جوڑے کا مطلب یہ نہیں کہ 1,00,000 2,00,000 چاہے 500 1000 بھی جڑے ہوں وہ پیسے ہی ہوتے ہیں، کوئی پیسہ بھی نہیں سونا بھی نہیں، صرف چاندی ہی چاندی ہے۔ اگر 52.5 تولے ہوگی تو زکوٰۃ آئے گی، اگر 52.5 تولے نہیں ہے چاندی تو زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ تیسری عورت وہ ہے جس کے پاس کچھ سونا بھی ہے کچھ چاندی بھی ہے، کچھ چاندی بھی ہے کچھ سونا بھی ہے، تو اب کیا کرنا ہوگا کہ اس کو سونا مثلا 2 تولے سونا ہے، 10-12 تولے چاندی ہے، تو چاندی کی بھی قیمت لگوائیں سونے کی بھی قیمت لگوائیں، پھر دونوں کی قیمت کو جوڑ کر دیکھیں آج کل کے حساب سے وہ 40,000 کے برابر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اگر ہو گئی ہے اور ہو ہی جائے گی، سونا تو 1 تولہ بھی 60,000 سے اوپر ہو چکا ہے، تو 2 تولے سونا تو 1,00,000 سے اوپر خود بخود چلا گیا، تو اب اس عورت کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ نہ کہے کہ لو جی میرے کو تا 7.5 تولے سونا ہے گا ہی نہیں تھا میں کیوں دوا۔ وہ تب ہے جب صرف سونا ہو، نہ چاندی ہو نہ پیسے، آپ کے پاس سونا بھی ہے چاندی بھی ہے، اب دونوں کو ملا کر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طرح ایک عورت وہ ہے جس کے پاس سونا بھی ہے پیسے بھی ہیں، چاندی بھی ہے پیسے بھی ہیں، تو اب اس کو کیا کرنا ہے، جتنا بھی سونا ہے اس کی قیمت لگوائیں،
پیسے ہیں وہ بھی جمع کریں، دونوں کو ملا کر دیکھیں 40,000 ہو گئے۔ اسی طرح چاندی کی قیمت لگوائیں، پیسے بھی ہیں ان کو جمع کریں، دیکھیں 40,000 ہو گئے۔ اگر 40,000 سے اوپر رقم بن گئی تو اب اس عورت کو بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ نہ کہا کریں کہ جی 52.5 تولے ہوگی تو آئے گی، 7.5 تولے سونا ہوگا تو آئے گی۔ وہ تب ہے جب صرف سونا ہو یا صرف چاندی ہو اور کوئی پیسے ویسے آپ کے پاس نہ ہو۔ اور آج کل کون سی عورت ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے؟ اس سے پتہ چلا اب جس کے پاس 2-3 تولے بھی سونا ہے اس کو بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اس لیے اس میں غفلت مت کیجیے ورنہ آپ کو سخت گناہ ملے گا۔ اب آخری مسئلہ سمجھ لیں، بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جو زیور پہنتے ہیں وہ استعمال کا زیور ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں آتی، اور جو زیور فالتو پڑا ہوا ہے بس اسی پر زکوٰۃ آتی ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی کی بات ہے۔ دیکھیے اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حدیث میں آتا ہے، مشکوٰۃ شریف میں حدیث آتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے عورتوں کو بیان کیا اور فرمایا یا معاشر النساء تصدقن ولو من حلیتکن، کہ اے عورتوں تم اپنے زیورات کی زکوٰۃ دیا کرو، صدقہ بھی کیا کرو، اگرچہ تمہارا جو زیور ہے اس کے دیا کرو۔ فإنکن اکثر اہل جہنم، کیونکہ میں نے دوزخ میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ اور دوزخ میں سب سے زیادہ عورتوں کو کیوں دیکھا؟ یہی کہ یہ زکوٰۃ وکات نہیں دے رہی ہوتی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سونے کے چھلے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا اتؤتین زکاتہن، اے عائشہ تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ وہ کہنے لگی جی نہیں، ان کو علم نہیں تھا مسئلے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک من النار، تجھے دوزخ میں لے جانے کے لیے یہ چھلے ہی کافی ہیں کہ زکوٰۃ تو دیتی نہیں، اب تجھے دوزخ میں جانا ہوگا۔ ایسی ترمذی میں حدیث آتی ہے، 2 عورتیں حضور کے پاس آئیں، وفی ایدیہما سواران من ذہب، اور انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ اب یہ استعمال والا ہی زیور ہے۔ حضور نے پوچھا تو ادیانی زکاتہ، تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ وہ کہنے لگی جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحبانی ان یصورکم اللہ بسوارین من نار، کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ تمہارے ان کنگنوں کو آگ کا بنا دے پھر تمہیں پہنا دے؟ وہ کہنے لگی جی نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا فأدیا زکاتہ، اگر تم یہ نہیں چاہتی تو پھر اپنے زیور کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اب دیکھیے آپ عورتوں سے درخواست ہے کوشش کر کے آپ ایک تو زکوٰۃ وکات ادا کیا کریں، اور آخری بات آپ سے یہ ہے میری درخواست کہ دیکھیں زیور آپ عورتیں پہنتی ہیں، اللہ مبارک کرے، جو آپ کو اللہ نے دیا ہے وہ پہنیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس زیور کی وجہ سے جب بڑی عید آئے گی تو بڑی عید پر جس عورت کے پاس زیور ہوتا ہے، پیسے بھی ہوتے ہیں، وہ صاحب نصاب ہوتی ہے، وہ عورت اگر 40,000 روپے کی زیور کی مالک ہے اور پیسے ویسے بھی ہیں تو اس عورت پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ عورتیں سمجھتی ہیں کہ بس مردوں نے قربانی کرنی ہے، ہم نے تو کرنی نہیں۔ جس عورت کے پاس 2 تولے سونا بھی ہے، کچھ پیسے بھی ہیں، تو اب یہ تو 1 لاکھ سے زیادہ کی مالک ہے اور ابھی بھی اس پر قربانی نہیں آئے گی تو کب آئے گی؟ اب یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ 1,00,000 روپے کا بکرا خریدے، بلکہ یہ حصہ ڈال دے قربانی میں، 8-10 ہزار کا حصہ ڈلتا ہے۔ اگر آپ 1,000 مہینے کا جوڑنا شروع کریں تو سال بعد 12,000 روپے آپ کے پاس ہو جائیں گے اور آپ اس کی قربانی کر دیا کریں، یوں آسانی سے آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح جن عورتوں کے پاس بہت سارا زیور ہے، اللہ مبارک کرے، آپ نے بہت پہن لیا، اپنے زیور کی قیمت لگوائیں۔ آج کل اب حج کی درخواستیں جمع ہو رہی ہیں اور تقریباً یہ درخواست 4,80,000 قربانی سمیت 4,80,000 روپے بنتے ہیں، کچھ وہاں خرچ بھی ہو جائے گا، چلو 5 لاکھ لگا لیں۔ اگر کسی عورت کا زیور 5 لاکھ روپے کا ہے یا
زیور تو تھوڑا ہے، پیسے بھی اس کے پاس کچھ ہیں، مثلاً کوئی 1,00,000 1,50,000 جوڑے ہوئے ہیں اور باقی زیور بھی کوئی 4-5 لاکھ کا بن جاتا ہے، تو اس عورت پر قربانی کے ساتھ ساتھ حج بھی فرض ہو چکا ہے۔ اب اگر آپ نے حج نہیں کیا تو یاد رکھیں، حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے فلا علیہ ان یموت یہودیا و نصرانیا، بھلے عیسائی ہو کر مرے، یہودی ہو کر مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اتنے ناراض ہیں اللہ کے نبی ایسی عورتوں سے، اس لیے جن کے پاس کافی سارا زیور ہے ان عورتوں پر حج بھی فرض ہو جاتا ہے۔ 5 لاکھ روپے کی مالیت کا زیور پیسے آپ کے پاس ہیں تو آپ پر حج بھی فرض ہے۔ خوش ہو جائیں کہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ حج کر رہی ہیں، اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کو بلا بھی لیں گے۔ تو ابھی ہر عورت گھر میں جا کر حساب لگائے کہ کتنا زیور پیسے میرے پاس ہیں، اگر پورے 5 لاکھ یا اس کے قریب پہنچ گئی ہیں تو پھر آپ حج کی درخواست جمع کروائیں۔ ابھی حج کی درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، اور محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے عورت کے لیے۔ اگر کوئی محرم نہیں ہے تو پھر آپ اگلے سال جمع کروائیں اور کسی محرم کو ساتھ تیار کریں۔ بہرحال یہ زیورات کے بارے میں کچھ آداب تھے جو میں نے عرض کر دیے ہیں۔ اب ان کو آپ نے سن لیا، یہ نہیں کہ بس یہیں کے لیے تھا، اب گھر جا کر آپ نے یہ باتیں ساری مستورات کو بتانی ہیں۔ جو عورت آپ سے ملنے آئے، بجائے اس کے کہ اس سے سوٹوں کی باتیں کریں اور غیبتیں کریں، اس سے اچھا ہے آپ اس کو یہ بیان سنائیں کہ بہن ہم نے تو یہ باتیں سنی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا زیورات کی اتنی باتیں ہیں، تم بھی ایسا کیا کرو، تاکہ آپ بھی دین کو آگے پھیلانے میں حصے دار ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔